أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما وقتا محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصادم الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسوة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل أما بعد محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والعشر والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہم نے جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا شیعہ آئیڈیالوجی یا شیعہ نیریٹو، اس پر اس مختصر سے وقت میں جو بھی ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کر سکے وہ ہم نے آپ کی سماعت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ عقائد اور فیتھ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اس کی جڑ اس کے صحیح مقام پر ہو، اس کا تنا اس کے صحیح مقام پر ہو، تب اس کی شاخیں پھلتی اور پھولتی ہیں اور اس میں سے پھول اور ثمر برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھیں کہ جڑ کو تنے کی جگہ پر رکھ دیں اور تنے کو جڑ کی جگہ پر رکھ دیں اور درخت خوب پھولے اور پھلے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی کیفیت فیتھ اور عقیدے کی ہے۔ عقیدے میں جو بات جڑ کی ہے، بنیادی ہے، اسے اس کی بنیاد ہی میں رہنا چاہیے، اور جو بات جو معاملات اس کی اسٹرینتھ کو تنے کی طرح بڑھانے کے لیے لازمی ہے، اس میں اس کی ضرورت ہے۔ تبھی ایک ایسی صورت پیدا ہوگی جو عقیدہ اس پھل اور ثمر سے میں فیضیاب کر سکتا ہے جس کے لیے ہم نے اس عقیدے کو کیا تھا۔ اسلام خود ایک بہت بڑا شجر ہے، ایک درخت ہے کہ جس کے سائے میں ہم سب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اس درخت کو لگایا اور اس عقیدے کی آبیاری شروع کی، تو آپ کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ کیا پیغمبر کا نقطۂ آغاز یہ تھا کہ لوگوں کل سے نماز پڑھنا شروع کر دو اور تم پر رمضان کے روزے فرض ہونے والے ہیں؟ بے شک نماز و روزہ دین کی معاملات میں سے ایک ہیں، لیکن یہ فروعات ہیں۔
اس سے آپ بنیاد کے طور پر عقیدے کی قرار نہیں لے سکتے. کیا پیغمبر نے یہ کہا نقطۂ آغاز کہ لوگوں کل سے جھوٹ بولنا ختم کر دو؟ بے شک جھوٹ ام الخبائث ہے، لیکن عقیدے کی راہ میں نقطۂ آغاز یہ بھی نہیں. تو پھر کیا پیغمبر نے یہ کہا کہ لوگوں صفائی اور ستھرائی کا بہت خیال رکھا کرو، صفائی نصف ایمان ہے؟ بے شک صفائی نصف ایمان ہے، لیکن عقیدے کی راہ میں نقطۂ آغاز یہ بھی نہیں. تو آخر پیغمبر نے عقیدے کی راہ میں نقطۂ آغاز کے طور پر کیا پیش کیا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی. یعنی عقیدے کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مشروطی شاہینہ جب بلندتر سلوار. عقیدے کا نقطۂ آغاز لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، یہ لا الہ الا اللہ میں ہی تمہارے لیے فلاح چھپی. اب یہ دیکھیے کہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ کتنا چھوٹا سا ہے، اور اگر آپ اس کے حرف گنیں تو 12 حرف، اور اگر آپ ان حرف دیکھیں کہ حرف ہیں کتنے اس میں، تو فقط 3 الف لام اور ہے. 3 حرف وہ بار بار ریپیٹیشن سے 12 بنے اور اسے لا الہ الا اللہ بن گیا، اور اسی میں ساری فلاح چھپی ہوئی. لیکن یہ اتنا کمپاؤنڈ سینٹینس ہے لا الہ الا اللہ جو 2 ایلیمنٹ سے مل کر بنا. ایک ایلیمنٹ ہے انکار کا، ایک ایلیمنٹ ہے اقرار کا. ایک ایلیمنٹ ہے تسلیم کا اور ایک ایلیمنٹ ہے بغاوت کا. ایک ایلیمنٹ ہے مان لینے کا اور ایک ایلیمنٹ ہے انکار کر دینے کا. اس کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر کہ جہاں 2 مختلف روش چل رہی ہیں، اس کے اندر انسان کی فلاح چھپی ہوئی ہے. ایک طرف وہ انکار کرتا ہے دنیا کے سارے طغیان کا، اور اقرار کر تسلیم کرتا ہے اس اللہ کی کہ جو خدا واحد. ایک طرف وہ ساری بندگیوں کو جھٹلا دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی سارے بندگی کو اسے ایک مرکز پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے جسے خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں. یعنی ایک طرف سارے طغیان، سارے جھوٹ اور سارے ان تمام رویوں سے اس کا انکار ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے رویے ہیں، اور دوسری طرف تمام ان رویوں کا اقرار ہے جو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف جانے والے. اب یہ رویہ اس کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر جس میں فلاح چھپی ہوئی ہے، اب دیکھیں قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اس فلسفی کو، انکار اور اقرار کے درمیان کی فلسفی، اس فرمانبرداری اور سرکشی کے درمیان کی فلسفی، اسے تمام انسانیت کے لیے پیغمبر کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. پیغمبر کہو، کس کو؟ قل کہو. اب یہ اللہ کہلوا رہا ہے یا اہل الکتاب، سارے اہل کتاب سے خطاب کرو. آج ہمارا اہل کتاب کی طرف رویہ کیا ہے؟ وہ جو اپنے اسلام پر بہت زیادہ زور اور بہت زیادہ تھرسٹ کرتے ہیں، اور اسلام کو پتہ نہیں کیسا مانسٹر بنا کر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ جس سے لوگ خوف کھانے لگے ہیں. قرآن کریم نے پیغمبر کو حکم دیا قل یا اہل الکتاب، تم بات کرو، کہو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم تم سب مل کر ایک کلمے پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے. اہل کتاب کے لیے آج آپ اہل کتاب کی بستیاں جلا رہے ہیں، آپ اہل کتاب کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم اس ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تو کچھ مشترک ہے ہمارا اور اہل کتاب کے درمیان، الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تو کیا مشترک ہے؟ وہ خدا، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے. یہ وہ کلمہ ہے جو ہم میں اور اہل کتاب میں مشترک ہے. دوسری چیز جس پر اکٹھا کرو سب کو، ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور وہ ہے قسط اور عدل کا وہ نظام کہ جس میں کوئی کسی کے گردن پر رد
بن کر سوار نہ ہو جائے. وَلَا تَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی کوئی ایسا نہ ہو بعض میں سے بعض اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور بندگان خدا کی گردنوں پر ان کے خدا بن کر سوار ہو جائیں. یعنی خدا کی بندگی تو ہوگی، بندوں کی بندگی نہیں ہوگی. اور یہ کون سے نظام کا فلسفہ قرآن مجید نے پیش کیا؟ یہ ہے نظام قسط اور عدل. یعنی دو کلموں پر کہا پیغمبر کو سب کو جمع کر لو، سارے اہل کتاب کو جمع کر لو، ایک خدا اور دوسرے قسط اور عدل. اور آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ قسط اور عدل وہ کلمہ ہے، قسط اور عدل وہ رویہ ہے، سوشل اور اکنامک جسٹس وہ پیغام اور فلسفی ہے جس پر آپ سارے انسانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اور حوالہ کس کا ہو؟ خدا کا حوالہ. تو اہل کتاب کو بھی بھگانے کا حکم نہیں ہے قرآن مجید میں، دور کرنے کا حکم نہیں ہے. پیغمبر کو کہا بلاؤ اہل کتاب کو اور اللہ اور عدالت کے نظام پر ان کو اکٹھا. یعنی عقیدے میں جو بنیادی بات ہے وہ بنیادی بات فروعات نہیں، وہ بنیادی بات توحید خدا بندی ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اور دوسری بنیادی بات جو اسی لا الہ الا اللہ سے برآمد ہوتی ہے وہ نظام قسط اور عدل ہے کہ جس کے لیے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے کہ وہ زمین پر وہ نظام رائج کریں جو اللہ کا پسندیدہ نظام ہے، اور وہ ہے نظام قسط و عدل. اب اس نظام قسط و عدل کے بارے میں ایک داستان قرآن مجید نے ایک دردناک داستان رقم کی، اور وہ داستان کس کی ہے؟ موسیٰ اور فرعون کی. ہم بار بار جناب موسیٰ کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جناب موسیٰ کے لیے کہا گیا، جناب پیغمبر کو کہا گیا کہ تمہاری نبوت موسیٰ جیسی ہے، سملیرٹیز تمہاری اس نبوت کے ساتھ اتنی زیادہ ہے. جب جناب موسیٰ نے فرعون کو وحدانیت خدا کی طرف دعوت دی تو فرعون نے جواب دیا الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین فعلتک التی فعلت ان کان من الکافرین. موسیٰ تم ہم سے کیا خطاب کر رہے ہو؟ الم نربک فینا ولیدا، بھول گیا وہ وقت جو میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا کر تیری ربوبیت کی اور تیری پرورش کی. وَلَبَثْتَ فِينَا مِنْ عَمْرِكَ سَنِينَ، اور ایک چھوٹی عمر سے تجھے پال پال کر ایک سیانی عمر تک تجھے پہنچایا. فَعَلْتَ الَّتِي فَعَلَتْ، اور پھر تو نے جو کام کیا، یعنی جو قتل جناب موسیٰ کے ہاتھوں ہو گیا تھا، اس قتل کے بدلے میں تجھے قتل کرنے کے لیے لوگ تیار تھے. ہم نے تجھے اس فعل سے بچا کر تیری حفاظت کی. ان کان من الکافرین، آج تو ہمارا انکار کرنے لگ گیا. موسیٰ نے کہا نا کہ تم رب نہیں ہو. رب کون ہے؟ وہ جس نے مشرق کو پیدا کیا اور مغرب کو پیدا کیا اور جو کچھ درمیان میں ہے اسے پیدا کیا. رب وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جو کچھ درمیان میں وہ پیدا کیا. وہ کافی لیندی ڈائلاگ ہے قرآن مجید میں. کون ہے خدا؟ تو کہا کہ وہ ہے خدا. تو کہا کہ اب ہم پالنے والے، کم عمری سے تیری پرورش کرنے والے، اور پھر تو ہمارے دسترخوان کی روٹیاں توڑتا رہا. وَلَبِثْتَ مِنْ عُمْرِكَ سَنِينَ، ایک طویل عرصے تک تو ہمارے دسترخوان کی روٹیاں توڑتا رہا، کھاتا رہا. آج تو ہمیں ہمارا انکار ہی ہے اور اپنے خدا کی کوئی کہانی ہمیں سنا رہا ہے. جناب موسیٰ نے اس داستان کو، اس طنز کو سنا اور جواب دیا تِلْکَ نِعْمَةً أَتْمَمْنُهَا ان عبدت بنی اسرائیل، وہ جو ہم نے تیرے دسترخوان پر سے نعمتیں کھائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. یعنی جب جبر کا نظام ہوتا ہے تو انسان غلامی کی کیفیت میں سلائڈ کر جاتا ہے، اور اس غلامی کی کیفیت کی وجہ سے
چند لوگ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ قوم کے اپنے آپ کو مربی سمجھ بیٹھتے ہیں، پرووائڈر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، وہ ہم نے کیا، یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہماری طرف سے لوگوں کو دیا گیا. لیکن در حقیقت اگر کسی نظام میں سوشل اور اکنامک جسٹس ہو اور اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو تو کوئی کسی کا پرووائڈر نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنے فرض کو ادا کرتا ہے اور اس کا حق اسے مل جاتا ہے. یہ نظام ہے قرآن کا نظام. یہ نظام ہے جس نظام کے لیے موسیٰ اور فرعون کی لڑائی شروع ہوئی، اور یہی وہ نظام ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ اپنی اس محنت اور کاوش کو، جس تکلیفوں کے ساتھ آپ نے اس عظیم مشن کو انجام دیا، اسی نظام قسط اور عدل. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل کا بیلنس ڈسٹرب کہاں ہوتا ہے؟ ایز اے ریسرچر، ایک طالب علم کی طرح ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ نظام عدل جو ہے کہ اس کا بیلنس ڈسٹرب کیسے ہوتا ہے. تو اس کی دو وجوہات ہیں ڈسٹرب ہونے کی. پہلی وجوہات، پہلے جو کمپوننٹ ہے، جو ایلیمنٹ ہے اس کے ڈسٹرب ہونے کا، وہ لوگ ہیں جو صاحب طاقت اور صاحب اقتدار. ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ڈپرائیوڈ رہیں، اگنورنٹ رہیں، جاہل رہیں، نا سمجھ رہیں، اتنا ان کے شکنجے جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے. اور اس کی وجہ سے وہ سسٹم میں ایسے ادارے بناتے ہیں، ایسے رواج قائم کرتے ہیں، ایسے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ان شیکلز کو توڑ نہیں پاتے. آج 21ویں صدی ہے، ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کا عدالتی نظام اتنا قابل فخر ہے کہ باپ اگر پٹیشن فائل کرتا ہے تو پوتا اس پٹیشن کو بھگتتا رہتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انصاف اسے حاصل ہو جائے گا. 21ویں صدی ہے نا، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہے. اس کے باوجود اقتدار کی جو کمپوننٹ ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ شکلز چاروں طرف رہیں، وہ اداروں کی صورت میں ہوں، وہ قوانین کی صورت میں ہوں، وہ آرڈیننسز کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، وہ بیڑیاں ٹوٹنے نہیں چاہیے. ایک یہ کمپوننٹ. دوسرا کمپوننٹ کیا ہے؟ مظلوم لوگ خود، ظلم اٹھانے والے لوگ خود. اس کمپوننٹ، دوسرا کمپوننٹ، یہ دو کمپوننٹ مل کر عدل کے بیلنس کو خراب کرتے ہیں. یہ دوسرا کمپوننٹ کیا ہے؟ یہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر، ہم تو کمزور ہیں، ہم کیا کریں، اپنی سستی کی بنیاد پر، ارے میں ہی کھڑا ہو جاؤں باقی لوگ کہاں ہیں، اپنی کاہلی کی بنیاد کے اوپر، اپنے دل کے کم حوصلوں کی بنیاد کے اوپر. یہ وہ کمپوننٹ ہے جو پہلے کمپوننٹ کو پھیلنے کا موقع دیتا ہے. اگر یہ دوسرا کمپوننٹ اس کھیل میں شریک نہ ہو تو پہلا کمپوننٹ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کھیل کے دونوں کھلاڑی ہیں، ظالم بھی کھلاڑی ہے اور ظلم اٹھانے والا بھی کھلاڑی ہے. وہ ظلم اٹھا کر اس کے اس روش کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے ارادوں کو تقویت پہنچاتا ہے. اب عزیزان گرامی، قرآن کا اور پیغمبر کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ پیغمبر نے ایسی رویوں کو انسانی غلامی سے تعبیر کیا. سورہ نحل میں دو مثالیں پیش کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک آزاد ذہن اور ایک غلام ذہن کی نشاندہی ہوتی ہے. پہلی مثال میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. خدا تمہارے سامنے مثال پیش کرتا ہے. مثال کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا. اللہ تمہارے سامنے غلاموں کی مثال پیش کرتا ہے. ابدن مملوکن، جو کسی صاحب طاقت کے غلام ہوں. لا یقدر علی شیء، ان کا کسی چیز پر اختیار نہیں ہوتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، دوسری طرف ایک آزاد بندہ ہوتا ہے. فہو ينفق منہ سرا وجہرا،
اسے ہم اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا کر دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس رزق کا انفاق کرتا ہے سرًا و جہراً، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. ہل یستوون، یہ دونوں برابر ہیں؟ غلام اور انفاق کرنے والا، یہ ہیں بیسک پیرامیٹرز اور بیسک عقائد کے نظریات جسے قرآن مجید نے پیش کیا. میں نے 21 رمضان کی وہ مجلس جو کووڈ کی وجہ سے اس طرح نہیں برپا ہو سکی تھی اور جسے میں نے لائیو یوٹیوب پر ڈالا، اس میں 1.5 گھنٹے میں نے اس انفاق کے سبجیکٹ کے اوپر قرآن کریم سے گزارشات پیش کی. اتنا اسٹرانگ اور اتنا اہم یہ سبجیکٹ ہے انفاق کا، خرچ کرنا. کیا کیا خرچ کرنا؟ مال کا خرچ کرنا، جان کا خرچ کرنا، عقل کا خرچ کرنا، علم کا خرچ کرنا، وقت کا صرف کرنا، مشورے کا خرچ کرنا، حوصلے کا دینا. کوئی انفاق ایک لفظ چیز کی خرچ کرنے کا نام ہے؟ ملٹی ڈائمینشنز ہیں اس انفاق کے. اب قرآن کریم نے جب اس موضوع پر بات کی کہ ہم یہ کمپوننٹ جو دوسرا لگ جاتا ہے نا ظالم کے ساتھ، جو نظام عدل کو ڈس بیلنس کرتا ہے، تو کہا یہ غلام کا گروہ ہے اور ایک آزاد لوگوں کا گروہ ہے. غلام کا رویہ کیا ہے؟ اس کا رویہ یہ ہے ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا لا یقدر ولا شیء، اس کا کسی چیز پر اختیار نہیں. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور جو آزاد ہے جس کے پاس پاکیزہ رزق ہے فهو ينفق منه سرا وجهرا، بس دکھا کر اور چھپا کر اس کا کام فقط انفاق کرتا ہے. هل يستوون، دونوں کو برابر کرتے ہیں، دونوں برابر ہو جائیں گے. انفاق کرنے والا، بانٹنے والا، اور کسی چیز پر قدرت رکھنے والا نہیں برابر ہو سکتے. اچھا اب یہاں ایک بڑے ڈیپ میننگ ہے اس سے. دیکھیے ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس حقیقی معنوں میں کچھ نہیں ہے، محتاج ہے اور ضرورت مند ہے. وہ تو واقعی انفاق نہیں کر سکتا، مال کا انفاق نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے انفاق کے راستے اس کے لیے بھی کھلے. لیکن کچھ لوگ دنیا کے ایسے اسیر اور قیدی ہوتے ہیں. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بانٹنے کی قدرت ہے. چیز کا ہونا اور ہے، بانٹنے کی قدرت رکھنا اور. قرآن کریم جس رویے کی طرف بلا رہا ہے وہ ہم جیسے غلام ہیں جو چیزوں کے غلام ہیں، ملکیتوں کے غلام ہیں، جائیدادوں کے غلام ہیں. جب کوئی چیز بانٹنے کا وقت آئے ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. کپڑے دے دو تو الماری سے پھٹے ہوئے کپڑے، آؤٹ آف فیشن ملبوسات جو قابل استعمال تک نہیں ہوتے، اس پر ہمارا دل آتا کہ بس یہ بانٹ دو. کیوں؟ ہم چیز کے اسیر ہیں. وارڈروبس ہمارے بھرے ہوئے ہیں، اسٹور ہمارے اتنے بھرے ہوئے ہیں، سالہ سال ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ جو نیچے والا ہے، جو اس کے اوپر والا ہے، جو اس کے اوپر والا ہے، کبھی اسے کھول کے دیکھ لیں. لیکن جب بانٹنے کا وقت آتا ہے تو غلام ذہنیت ہمیں اوور پاور کر لیتی ہے، اور غلام ذہنیت کے پیش نظر ہم فوراً انفاق سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. کیوں؟ ہم چیز کے غلام. اور جو آزاد انسان ہوتا ہے اس کے گھر میں اگر 5 روٹیاں بھی ہوں، سورہ دہر نعرہ حیدری، 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 جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ بلند تر سلوات. وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کے ساتھ نظر کی اسے اس طرح پورا کیا، نہ یتیم کو بھوکا دیکھا، نہ اسیر کو بھوکا دیکھا، نہ مسکین کی تکلیف ان سے سہی گئی، ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ سینہ سپر ہو گئے. یہ آزاد انسانوں کا رویہ ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا ہم آزاد کو اور ان غلاموں کو، چیزوں کے غلام. آج جو نظام عدل ڈس بیلنس ہے نا، شور مچا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، پانی آ گیا، فلاں چیز ڈوب گئی ہو، فلاں چیز ختم ہو گئی، تو یہ سارے غلام اس وقت چپ تھے جب کریکس پہ، نالوں پہ، پانی کے گزرگاہوں پہ، چاہے
چائنا کٹنگ کے پلاٹ بٹ رہے تھے اور قبضے ہو رہے تھے، اس وقت یہ سارے غلام چپ تھے اور خوشی خوشی خود بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے. کہاں مل رہا ہے سستا پلاٹ؟ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا سوشل امیونٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. یہی ہے یہ غلام ذہنیتوں کی علامت ہے. اس کے بعد حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت کچھ نہیں کر رہی، فلانا بے بان ہے، فلانا چور ہے. ہم کتنے ایماندار ہیں؟ ہماری انٹیگریٹی کی لیول کیا ہے؟ غلام ذہنیتوں کے لوگ اسی لیے یہ عدل سے محروم رہتے ہیں. اگر آج سے 10 یا 15 سال پہلے وہ پانی کی گزرگاہوں پر، وہ واٹر ویز پہ، وہ کریکس پہ جب پلازے بن رہے تھے اور پلاٹس بٹ رہے تھے، اگر یہی کھڑے ہو جاتے سارے لوگ، 100 آدمی بھی مظاہرہ کر دیتا اور 2 اخبار بھی اسے رپورٹ کر دیتے، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. لیکن ان کی سستی، کاہلی اور کمزوری کا رویہ کہ میں کیوں کروں، میں ہی پھنس جاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی باقی لوگ تو کوئی نہیں بول رہے، میں بولوں گا تو میں پھنس جاؤں گا. لیکن تاریخ میں بولنے والے بھی کچھ ہیں، انہیں بولنے والوں کی وجہ سے حق اور سچ اور عدل کا نظام موجود ہے. انہیں بولنے والوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ موجود ہے. ورنہ باقی سارے لوگ تو غلام ذہنیت کے لوگ، غلام ذہنیت. دوسری مثال پیش کی اسی سورہ نحل میں، ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یاتی بہ لخیر هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. آ گیا شیعہ نیریٹو. اللہ تمہارے سامنے 2 مردوں کی مثال پیش کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلین، 2 مرد، احدہما ابکم، ایک بہرا اور گونگا، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کا اختیار ہی نہیں، وہو کل علی مولاہ، وہ سارا کا سارا اپنے خدا پر، اپنے مولا پر بوجھ ہے. اینما یاتی اللہ بخیر، کبھی کوئی خیر کی بات نہیں لاتا، کبھی کوئی اچھی بات نہیں سناتا. ہل یستوی ہوا، ہم اس گونگے بہرے غلام کو اس کے برابر کر دیں؟ کس کے؟ ہل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، جو عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا، وہو علی صراط مستقیم، اور جس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ. 2 مرد، 2 مرد، ایک وہ ہوا کل علی مولا، اپنے اللہ پر بوجھ، اور کیا وہ ہوا ابکم، گونگا اور بہرا، یعنی سنتا بھی نہیں بولتا بھی نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ ڈس ایبل ہے، فزیکلی ڈس ایبل ہے، اس کے سننے اور بولنے کی کیپیسٹی کمپرومائزڈ ہے. کیسے؟ کوئی بات بتاؤ، یہ ظلم ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، یہ شریعت پیغمبر کے خلاف ہے، وہ کانوں پہ شٹر گرا لیتا ہے، سنتا ہی نہیں. جب سنتا ہی نہیں تو بولنے کی جو کیفیت سننے کے بعد ہوتی ہے نا، سنا تو بولا، تو لہذا سنتا ہی نہیں، نہ ہمیں جھگڑے میں پڑیں گے، نہ ہمیں بولنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو لہذا وہ ہو گئے گونگے اور بہرے. اور تاریخ ایسے گونگے اور بہروں سے بھری ہوئی ہے. کیا مکہ ایسے گونگے اور بہروں میں نہیں تھا؟ کیا بنی امیہ کے ظلم کی داستانیں مدینے والوں کو نہیں پتا تھی؟ جو آج تاریخ اچھل اچھل کے بنی امیہ اور بنی عباس جو بینیفیشری تھے ان واقعات کے، جس کی وجہ سے عدل کا بیلنس ڈسٹرب ہوا، اچھل اچھل کے کہتے ہیں کہ اہل کوفہ بڑے غدار تھے، اہل کوفہ بڑے غدار تھے. امام حسین علیہ السلام کو بلا لیا اور اس کے بعد پھر ان کا ساتھ نہیں دیا. کون کہتا ہے ساتھ نہیں دیا؟ کون کہتا ہے ساتھ نہیں دیا؟ ارے صفین میں علی کا لشکر کوفے سے بنا، جمل میں علی کا لشکر کوفے سے بنا، کربلا میں حسین کا قافلہ کوفے سے بنا. یہ ہر بار اہل عراق تھے جو گونگے اور بہرے نہیں تھے، وہ اٹھ کر آل محمد کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. یہ مدینہ تھا گونگے اور بہروں کا شہر.
یہ مکہ تھا گونگے اور بہروں کا شہر. مجھے نام لے کر بتاؤ کسی ایک شخص کا جو مکے اور مدینے سے صفین کے لیے علی کے ساتھ ہم رکاب ہوا ہو. نام لے کر بتاؤ مجھے کسی ایسے شخص کا جو جمل میں علی کا ہم رکاب ہوا ہو. مجھے نام لے کے بتاؤ اس شخص کا سوائے بنی ہاشم کے جو حسین کے ساتھ مدینے سے نکلے ہوں اور مکے کا سفر کر کے کربلا کے دشت تک پہنچے. یہ اہل عراق، یہ اہل عراق کا حوصلہ ہے. ہر بار آل محمد کا ساتھ دیا اور بینیفیشریز نے اس عدل کے ڈسٹرب نظام کے انہیں بدنام کیا. اس لیے بدنام کیا کہ وہی تو تھے جو ان کے مقابلے پر ڈٹ جایا کرتے تھے. اور پھر یہی نہیں کیا اہل کوفہ نے اور اہل عراق نے. یہ وہی اہل عراق ہیں جنہوں نے تبابین کی مہم چلائی اور 4000 آدمی نے اپنی جانیں دے دی کہ ہم حسین ابن علی کے لیے اس وقت نہیں پہنچ سکے جس وقت مقتل سج گیا تھا کیونکہ وہ جیلوں کے اندر بند تھے. اور یہی وہ اہل عراق تھے جنہوں نے ابراہیم بن مالک اشتر اور مختار ثقفی کی قیادت کے اندر یا یسارات الحسین کا نعرہ لگایا اور قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. یہ اہل عراق کی حوصلہ اور ہمت ہے. اور 1500 سال سے آل محمد کا ساتھ دینے میں اہل عراق نے جو مصائب اٹھائے ہیں اس کا تصور کرنا محال ہے. اب مثال پیش کی، ہم تمہارے سامنے 2 مردوں کی مثال پیش کرتے ہیں. ایک گنگا اور بہرا ہے، یعنی سنتا ہی نہیں. جتنا ہی بولے جاؤ، کچھ ہی تقریریں کر لو، کتنی ہی آیات قرآن سنا لو، کتنا ہی پیغمبر کی حدیثیں اسے سنا کر اس کے کانوں میں پھونک دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کل اللہ مولا ہو، وہ اللہ پر مکمل بوجھ ہے. اینما لیاتی بخیر، کبھی ہم نے اس سے خیر کی توقع نہیں رکھی. حل یستوی ہوا، ہم اسے اس کے برابر کر دیں، اس گروہ کو اس کے برابر کر دیں. کس کے برابر؟ یامر بالعدل، جو عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا. وہ ہوا علی صراط مستقیم، اور جس کی راہ صراط مستقیم کی راہ. پیغمبر ان آیات کی تفسیر بیان کر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا پیغمبر یہ کون ہے جس کی راہ صراط مستقیم ہے؟ ایک تو آپ ہیں، سورہ یاسین نے کہا نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم. ایک تو آپ ہیں. اس میں کس کا تذکرہ ہے کہ دوسرا کون ہے جو عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور جس کی راہ صراط مستقیم ہے؟ اتنے میں ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی. مسجد میں ایک ہی دروازہ کھل سکتا تھا، سارے دروازے بند کرا دیے تھے پیغمبر نے جیم پیک. اور پرانے زمانے کے چرچراتے ہوئے لکڑی کے دروازے، دروازہ چرچرایا اور کھلا تو سارے مجمع کی نظر اس دروازے کی طرف گئی کہ کون اندر داخل ہو رہا ہے. تو لوگوں نے دیکھا کوئی داخل ہو رہا ہے، دیکھا اور پھر پیغمبر کی طرف رخ کر لیا. عبداللہ ابن مسعود نے اپنی گفتگو وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی. آنے والے کو لوگوں نے دیکھ لیا، آنے والا مسجد میں داخل ہو گیا. آنے والا وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی اس پیرامیٹر پر ہے. سب کے دروازے بند، تمہارا اور موسیٰ کا گھر، ہارون کا گھر مسجد ہے. جس کے گھر کو مسجد کہا وہ مسجد میں داخل ہوا. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے نا، ایک تو آپ ہیں کہ جس کی راہ صراط مستقیم ہے، اور دوسرا کون ہے؟ کہا دیکھتے بھی ہو اور پوچھتے بھی ہو. اب بھی آپ یہ کہیں پیغمبر نے جانشین نامینیٹ نہیں کیا. اب بھی اگر آپ یہ کہیں کہ اس حد تک پیغمبر نے قرآن سے اس جانشین کی شناخت کرا دی. علی داخل ہوئے، مجمع نے دیکھا، سورہ نحل کی آیات کی تفسیر پیغمبر بیان کر رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ ایک تو آپ ہیں جن کی راہ صراط مستقیم ہے، دوسرا یہ کون ہے جس کے لیے کہا وہ یامرکم بالعدل، وہ عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. وہ ہوا علی صراط مستقیم، اور جس کی راہ صراط مستقیم ہے. تو کہا دیکھتے بھی ہو اور پوچھتے بھی ہو. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق.
خوشنودی شاہ نجف فلات تاٹ سلوار اور تاریخ جس کے لیے لکھتی ہے قتل فی محرابہ لشدتہ العدل، وہ اس لیے محراب میں قتل کیا گیا کہ وہ اپنی عدل میں شدید تھا۔ اور کس نقطے پر بلایا تھا؟ قرآن نے، اللہ نے پیغمبر کو سارے اہل کتاب کو جمع کرنے کے لیے دو نقطوں پر، ایک توحید اور دوسرے عدل، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں تھی۔ وَهُوَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ، یہی تو وہ ہیں جو عدل کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہوا، چوتھا نزول کے اعتبار سے سورہ مدثر۔ قرآن کی ترتیب یہ کسی نے نہیں کی، یہ پیغمبر نے خود کی، لیکن نزول کی ترتیب اور ہے۔ نزول کے اعتبار سے چوتھا سورہ مدثر، پیغمبر کو آواز دی اسی عدل کے لیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فتکبر، اے کملی اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے، قم فانذر، کہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، آرام کے دن گزر گئے۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا موقع سامنے ہے۔ اللہ کی کبریائی کیسے بیان ہوگی؟ عدل کے پرچار سے بیان، عدل کی بات سے بیان۔ پیغمبر نے مکے میں چوتھا نزول کا سورہ، اور وہ کملی کو دوش پر ڈالا، کھڑے ہو گئے، اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے، اور ساری کبریائی قسط اور عدل میں چھپی ہوئی تھی۔ کھڑے ہو جاؤ، یہ وقت ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا۔ پیغمبر کا ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے، دو شخصیتوں کے بارے میں، بخاری، ماجہ، ترمذی، احمد ابن حنبل، کس کس تاریخ کا نام ہے؟ جناب علی کے لیے ارشاد فرمایا، یا علی انت منی وانا منہ، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تم سے، یعنی ہم ایک ہی در حقیقت ہیں۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ اپنے بیٹے اور نواسے کے لیے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ پیغمبر کو جب کہا نا، اے مدثر کملی اوڑھنے والے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرو، تو پیغمبر نے اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے، اس عدل کے نظام کو ڈس بیلنس کرنے کے لیے جتنی فورسز تھیں، سب کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے پیغمبر۔ وہ بدر سے لے کر حنین تک سب کے خلاف کھڑے ہوئے پیغمبر، مدثر کھڑا ہو گیا۔ اب اسی مدثر نے اپنے فرزند کے لیے کہا، حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جس وقت یہ نظام عدل کا ڈس بیلنس اتنا زیادہ بگڑ جائے کہ واپسی کا راستہ نکل نظر نہ آئے اور لا الہ الا اللہ اس میں ڈوبنے لگ جائے، تو حسین ابن علی کے اوپر بھی سورہ مدثر کا یہ سٹیٹمنٹ لگتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ ہجری آ گیا وہ موقع، اب لا الہ الا اللہ کو ڈبا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ حسین بیعت کر لیجیے، بھائی سارے زمانے نے بقول آپ کے بیعت کر لی، تو اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کوئی فرق پڑنا تھا؟ اتنی بڑی سلطنت، وہاں سب لوگ آپ کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، سارے گونگے اور بہرے ہیں، سارے وہ کمپوننٹ ہیں جو ظلم کو پرپیچویٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک حسین کون تھا جو شامل نہیں تھا؟ اور جو شامل نہیں تھا، کیا اس نے علی مرتضیٰ کی بیعت کی تھی؟
اور جو ایک شامل نہیں تھا کیا اس نے بیعت کر کے توڑا نہیں تھا؟ بھائی 2 اور افراد تھے نا جنہوں نے کہا کہ ہم ذرا دائیں بائیں ہو گئے تھے. ایک عبداللہ ابن عمر، جناب علی مرتضیٰ کی بیعت نہیں کی تھی اور اسی بنی امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے. عبداللہ ابن زبیر یہ بھی ذرا دائیں بائیں ہوئے تھے، بیعت کر کے علی کی توڑا اور جمل کی طرف لشکر لے کر گئے. اور یہ بھی بنی امیہ کے ہاتھوں جس طرح قتل ہوئے علمان. لیکن ان میں سے کس کی آواز تھی؟ وہ یامرکم بالعدل، جو عدل کی پکار اور للکار کو اٹھا سکتا. یہ علی کی بیٹے کی آواز ہو سکتی تھی، باقی کسی کی آوازوں میں یہ حوصلہ نہیں تھا. کسی کی آوازوں میں یہ حوصلہ نہیں تھا. وہ 10 دفعہ پیدا ہو کر 10 دفعہ قتل ہو جائیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یا علی انت منی وانا منہ، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. حسین منی، کربلا امام حسین علیہ السلام کی شان پہ بلند تر سلوار. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ بیعت کریں. بھائی سب نے کر لی، بھائی آپ نہ کریں بیٹھے رہے اپنے گھر میں؟ نہیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کشتی کو ڈبونا، ہمیشہ کے لیے ختم کرنا. ایسے میں اگر حسین ہاں میں ہاں ملا دے تو کتنی دیر لگے گی اس کشتی کے ڈوبنے میں؟ تو جس طرح وہاں پیغمبر کو آواز دی تھی نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک ورب فکبر، اپنے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو جس طرح پیغمبر کے لیے وہ بیٹھنے کا وقت نہیں تھا نا، اسی طرح حسین کے لیے یہ بیٹھنے کا وقت نہیں تھا. جو پیغمبر کا رویہ تھا اہل قریش اور کفار کے سامنے، اب وہی رویہ حسین کا ہے بنی امیہ اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے غلاموں کے گروہ کے سامنے. اب نہیں بیٹھے گے. کھڑے ہو گئے امام حسین علیہ السلام، انتظار کیا اہل مدینہ ہمارے ساتھ چلیں گے. کہا کسی کو نہیں کہا. مکے میں تقریباً 3.5 مہینے قیام کیا اور شیب ابی طالب میں قیام کیا. کوئی مکان، کوئی اور مقام، کوئی اور بستی کہیں نہیں ٹھہرے. کہاں ٹھہرے؟ شیب ابی طالب. کیوں؟ یہ بیٹھنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، ہم رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے. یہ مدثر کا جانشین ہے، یہ مزمل کا بیٹا ہے. وہاں سے کوئی ساتھ ہوا؟ کوئی بھی نہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا کے دشت پر پہنچ گئے. ہاں کچھ لوگ لشکر یزید سے ٹوٹ کر آئے، اور ٹوٹ کر بھی آنے والوں میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ لشکر جا کس طرف رہا ہے. جب وہاں پتا چلا کہ حسین ابن علی ہیں، ابن زیاد کا ساتھ چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے. یہ راستہ امام حسین علیہ السلام، یہ کس چیز کا راستہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ دین، یہ فیت، یہ شجر نہ صفائی کا نام ہے، نہ نماز پڑھنے کا نام ہے، نہ جھوٹ سے منع کرنے کا نام ہے. یہ قولوا لا الہ الا اللہ کا نام ہے. اس لیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھا اس نے خود بخود قسط اور عدل کے دامن کو پکڑ لیا، اور جس نے قسط اور عدل کے دامن کو پکڑ لیا اس کی دنیا خود بخود ویسے ہی ٹھیک ہو گئی. تو جو جڑ ہے نا لا الہ الا اللہ. اب امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے مقام پر پہنچ گئے تو کافی دن تک 3 محرم کو میرے ساتھ اپنا پہلا دستہ لے کر کربلا کے میدان میں آئے، اور 4 محرم سے اتنی فوجیں آئیں، اور 5 محرم کو جناب زینب کو کہنا پڑا کہ بھائی انہوں نے اتنا لشکر جمع کر لیا کہ لگتا ہے کہ ہمیں سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے اسے پوچھا ہمارے ساتھ سے کہ باقی کو تو چھوڑ، کیا تو میرے مراتب سے واقف نہیں ہے؟ کہا میں آپ کے مراتب سے واقف ہوں.
تو پھر تم اسے جنگ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول مجھے رے کی حکومت کا پروانہ ملا تھا، اور رے کا ٹیریٹری پتا ہے آپ کو کتنی بڑی تھی؟ جو آج کا ایران اور آج کا عراق ہے، یہ ساری ٹیریٹری اس وقت رے کا صوبہ تھا. تب مجھے رے کا پروانہ ملا تھا اور ابن زیاد نے پروانہ چھین لیا، اور یہ اسی صورت میں مجھے رے کی حکومت مل سکتی ہے کہ یا آپ بیعت پر راضی ہو جائیں یا میں وہ سختی کروں جس کا مجھے ابن زیاد اور یزید کی طرف سے ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے اس کے ریزالو کو دیکھ لیا کہ وہ دنیا کی لالچ کی آگ میں اس حد تک جل رہا ہے کہ اسے پیغمبر کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا. امام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تو اس رے کی زمین کا ایک دانہ گندم بھی کھا نہ پائے گا. اور امام کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ فجر عاشور ہوئی اور اس کے بعد وہ طبل جنگ بجا اور ایک کے بعد دوسرا شہید جانے لگا اور ظہر کی نماز میں حملہ اولا ہو گیا. 50 اصحاب امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو گئے. آپ ایک ایک شہید کی لاشیں لاتے تھے اور احترام سے خیمے میں رکھتے جاتے تھے اور ان کے اعزاء اور اقربا سے آپ تعزیت کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ سارا گھر خالی ہو گیا. جب جناب علی اصغر کی قبر بھی بنا دی امام حسین علیہ السلام، تو ایک بار آپ ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور پکارے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اب تو علی اصغر بھی نہیں ہے کہ جس بہانے سے حسین خیمے میں آئے. بیویوں کے رونے کی آواز سنی، آپ خیمے میں تشریف لائے اور کہا ابھی حوصلہ رکھو ابھی میں زندہ ہوں. اس کے بعد اپنی بہن سے کہا بہن نانا کے تبرکات لے آؤ. امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر کا لباس پہنا اور آپ بندے کفن بندے قبا باندھ رہے تھے. کرتے کی ڈوریاں بند کر رہے تھے. تو بہن ایک بار چیخ مار کر ہوئی، بھائی کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا. حسین ابن علی کے گلے پر بوسے دینے لگی. پوچھا میرے امام نے بہن گلے کے بوسے کیوں لیتی ہو؟ کہاں ماں کی وصیت تھی. زینب جب حسین کفن پہن لے تو میری طرف سے میرے لال کے گلے کا بوسہ دینا. حسین کفن پہن چکے، آپ نے بہن کے بازوؤں کو چوما. اب بہن نہیں پوچھتی، اب بہن نہیں پوچھتی. زینب کو پتا ہے ان بازوؤں میں رسی بندھے گی. پھر آپ نے بیویوں کو حکم دیا آپ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جائیے تاکہ میں سب کو سلام آخر کر لوں. بیویاں قطار میں کھڑی ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک بیوی کا نام لیا. ام فروا، ام لیلا، ام رباب، میری بہن کلثوم. در خیمہ پر جناب فضا کھڑی تھی. اما فضا، انصار کے گھر کی خواتین، بنی ہاشم کی بیویاں، سب کو نام لے لے کر امام حسین علیہ السلام نے خدا حافظ کہا. در خیمہ سے نکل رہے تھے، جناب فضا کو خطاب کیا اما فضا، آپ نے بچپن سے میری بڑی خدمت کی، میرا بڑا خیال رکھا.
آپ کی گود کا پالا مقتل جا رہا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام نے دائیں اور بائیں دیکھا، ارے کوئی سواری کا لانے والا نہیں ہے، یا ابدال الصفا یا فرزان الحجا، اے وہ حسین کی ایک آواز پر دوڑ کر آنے والے جوانوں، ارے تم کہاں ہو، تمہارا امام پکار رہا ہے. ایک عجیب منظر مقتل کی آنکھوں نے دیکھا. علی کی بیٹی گھوڑے کی لجام پکڑ کر لا رہی ہے. یہ آل محمد کی قربانی ہے. جناب زینب نے لجام بھائی کے سپرد کی اور رکاب تھام لی. حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیغمبر آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں نا؟ فاطمہ زہرا آپ یہ منظر دیکھ رہی ہیں؟ اے فاتح خیبر آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں؟ حسین گھوڑا آگے بڑھا نہیں چاہتے تھے کہ گھوڑا بڑھ کر نہ دیا. آپ نے پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیر کر کہا بس یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا. گھوڑے نے سر جھکا لیا. اب جو آنکھوں نے دیکھا وہ عجیب منظر تھا. گھوڑے کی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی سلجنا کو خطاب کر رہی تھی، میرے بابا کو نہ لے جا. ارے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا. ارے اگر بابا چلے گئے میں یتیم ہو جاؤں گی. حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے، بچی کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگا لیا، کہا سکینہ میرے وعدے کا وقت قریب آ گیا. بیٹی نے فقط اتنی خواہش کی بابا یہ کیا ممکن ہے کہ میں آپ کے سینے پر لیٹ جاؤں؟ حسین خاک کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ سینے پر. پھر ایک بار بے اختیار ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کہا اچھا بیٹا دل بھر گیا؟ کہا نہیں، دادی کی آواز کان میں آتی ہے. سکینہ ہٹو. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقتل میں تشریف لائے. اللہ اکبر. آپ نے نیام سے ذوالفقار نکالی اور کبھی میمنے پر حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے پر حملہ کرتے تھے، کبھی گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے دریا کے گھاٹ تک جاتے تھے اور عباس کو آواز دیتے تھے. کبھی جوان علی اکبر کو پکارتے تھے اور اپنی جنگ کی داد مانگتے تھے، کبھی اپنے دوست حبیب کو آواز دیتے تھے. اللہ اکبر. حسین جس طرف جاتے تھے فوجیں بھاگ جاتی تھی، جیسے شیر کو دیکھ کر لومڑیاں بھاگ جاتی ہیں. عمر سعد نے دیکھا یہ لشکر حسین کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ حکم دیا ارے کوئی پتھر مارو، تیر چلاؤ، نیزے مارو. ایک تیر آیا سر پہ یوں حسین ابن علی کے تالو میں گڑ گیا. کھینچ کر تیر نکالا، منہ سے خون کا پرنالہ جاری ہوا. ایک تیر آیا پیشانی مبارک میں گڑ گیا، اسے کھینچ کر نکالا، پیشانی سے خون کا پرنالہ جاری ہوا. ایک تیر آیا قلب حسین پر لگا. ہائے فاطمہ کا لالا.